محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی. زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی. غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں گے. میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو بیان توجہ کے ساتھ سنیں، بہترین بیان ہے. چلیے میں بھی اور آپ بھی میرے ساتھ میں سنیے قاری حنیف ملتانی کا بیان. عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ. 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا. خود فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے. پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی. کیونکہ انوکھی چیز تھی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی. پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے. سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے. انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں. تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی. جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو. وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں. اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں. زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے. ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا. جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ بے تحاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں. تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت. گھر میں روٹی ہو نہ ہو، منہ پہ آٹا ضرور مل لے.
جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کوئی چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ ہاتھ ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں کہ ایک پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے، مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لہولہال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا۔ اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔
इसलिए मैं कहता हूं मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, पहाड़ की एक एक कंकर का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक की कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्त फूल की पत्तियों का नबी, फूल की खुशबू का नबी, और मालिक की कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। ग़ज़वा-ए खंदक है, मदीना पाक है, अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़ा तंगी का जंग है, सहाबा किराम की जमात के पास खाना तो क्या पानी भी नहीं, घास खा खा कर सहाबा किराम गिर रहे हैं। आप लोगों में से उस फौज में अगर कोई होता ना, पता नहीं कितना बड़बड़ाता, ये कोई तरीका तैयारी की नहीं, पहले खामखा ला के मरवा दिया। क्या कहना आजकल का, कुरान पे एतराज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पे एतराज, अल्लाह वालों पे एतराज, बस एतराज ही एतराज है, तनकीद ही तनकीद है और कुछ भी नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक नौजवान आया। उसका ख्याल ये है मुझसे ज्यादा परेशान हाल इस जंग में कोई नहीं, और सरकार के सामने आकर उसने अपने पेट से कुर्ता उठा दिया तो लोगों ने देखा उसके पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है। धूप की वजह से कमर सीधा करने के लिए उसने पेट पे पत्थर बांधा। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने दोनों रहमत वाले हाथों से जब अपना कुर्ता उठाया, हजारों सहाबा किराम ने देखा काली कमली वाले के पेट मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। 2 पत्थर बांधकर अल्लाह के कुरान की तिलावत फरमाई। सहाबा किराम के साथ मिलकर जिंदगी बसर फरमाई। और यही वजह थी कि निगाह नबूवत ने इतना ऐसा रंगा सहाबा किराम को, इतना पक्का कर दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, बिलाल की जूतियों से उड़ी हुई खाक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इतनी मजबूत जमात इस कायनात में आई ही नहीं, कौन मुकाबला करे। इबादत में एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि उस जमाने में दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, हम सदका खैरात बहुत करते हैं इसलिए हम उनसे बढ़ जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के नाम पे सदका करना, खैरात करना, मेरे नबी के एक खजूर का मुकाबला, मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। सारी उम्मत की नमाजें, सारी उम्मत का सदका खैरात, सारी उम्मत के रोजे हज ज़कात, सहाबी की एक मामूली सी नेकी का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए उन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त साथ दिया जब कलमा पढ़ने से मुसीबतों के पहाड़ टूटते थे। कलमा पढ़ा नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला, मैंने जाके देखा एक बुढ़िया माई, 70 साला माई, उसको पकड़कर पानी की देग में बिठाया हुआ है, उसके सर पर हाथ रखकर वजन दिया हुआ है, उसको पानी में गोता दिया हुआ है, डुबाया हुआ है ताकि मर जाए, जान छूटे। जनाब अबू
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احدی۔ او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے۔ ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بنا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائیں، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یمشون فی مساکنہم، بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ 5 دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاعات۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے، جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی، اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی، عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کچھ سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کچھ سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا، لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے۔ جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں، بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں۔ ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی، ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے، اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا، سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، سیکھتا کوئی نہیں۔ کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا، تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا، کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے کا انتظار تھا۔ ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں، کاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن میری 2-4 افسروں سے، اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی ٹھونڈوں والے ڈنڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ، گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے، شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے۔ اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی۔ کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی۔ کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں؟ میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔